آپ بے شک نہ مانے، ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ آپ کو یہ تو بتائیں گے کہ اسلام کے پہلے 2 شہداء حضرت عمار ابن یاسر کے ماں اور باپ ہیں، ایک دن میں ان کی نگاہوں کے سامنے شہید ہوئے، ان کی تکلیف کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ حضرت یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما علیہم السلام. لیکن آپ کو نہیں بتاتے کہ ان کے بیٹے کو کس نے شہید کیا، وہ ہم آپ کو بتائیں گے. قول مسند امام احمد میں کئی احادیث ہیں، 4 تو کرٹیکل احادیث ہیں کہ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، انہوں نے جنگ صفین کے اندر حضرت عمار کو شہید کیا. پوری زندگی روتے تھے اور اس حدیث کو یاد کرتے تھے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر حضرت عمار کو شہید کیا؟ ہی آپ کو نہیں بتائیں گے کہ کس کے کہنے پر شہید کیا. جی آپ بتا دیں، کس صحابی نے حضرت ابو الغادیہ کو کہا کہ تم جا کے عمار کو شہید کرو؟ قیامت تک ٹائم ہے تمہیں، ٹائم قیامت تک کہ جو تم کہتے ہیں نا، بتاؤ کہ کس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو الغادیہ کو کہا کہ تم جا کے عمار کا قتل کرو. ٹائم قیامت تک ہے، ثابت کرو، نہیں تو اپنی نحوست میں مر جاؤ. تہمت لگا رہے ہو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کسی بھی صحابی پر تہمت لگا رہے ہو، اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا رہا ہے. اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے 47 بخاری میں، جو تہمت لگائے اور سچ ثابت نہ کرے تو اس کو کوڑے لگاؤ. مرزا صاحب کوڑوں کے حقدار ہو تم، اتنے جھوٹے، اتنے فراڈی شخص. 4463 حدیث مسلم میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہم سے عہد لیا کہ ہم نے شرک نہیں کرنا، ہم نے چوری نہیں کرنی، ہم نے زنا نہیں کرنا، ہم نے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، اور 5واں ہم کسی پر تہمت نہ لگائیں. تو آپ علیہ السلام عہد لیتے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان سے کہ تہمت مت لگاؤ. بخاری میں 47 تہمت لگانے والے کو کوڑے لگائے جائیں، حد لگے گی اس پر. مرزا کوڑوں کا حقدار ہے، حد کا حقدار ہے. اتنا بڑا جھوٹا انسان، ثابت کرو کہ کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر شہید کیا. ہم ثابت کریں گے تو جھوٹا ہے، تیرے پر کروڑا لعنتیں برس رہی ہیں، اس لیے کہ تو نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر. ہم آپ کو اسی کے ریسرچ پیپر سے بتاتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کے کہنے پر نہیں، بلکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے شہید کیا گیا کہ حضرت عمار حضرت عثمان غنی کو گالیاں دے رہے تھے. ابو الغادیہ نے دیکھا کہ اتنے پیارے صحابی کو، عشرہ مبشرہ کو، ایک شخص گالیاں دے رہا ہے. اس نے ٹھان لی کہ میں نے اسے چھوڑنا نہیں، میں نے اسے مار ڈالا ہے، کیونکہ اتنے بڑے رتبے والے صحابی کو گالیاں دے رہا ہے. جب وہ جنگ صفین میں ابو الغادیہ نے دیکھا حضرت عمار کو، جا کے انہیں مار ڈالا. یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے مار ڈالا، اس لیے کہ وہ حضرت عثمان کو گالیاں دے رہے تھے، کسی کے کہنے پر نہیں. یہ تہمت لگا رہا ہے، اتنا جھوٹ بول رہا ہے. یہ دیکھیں اس کا ریسرچ پیپر ہے، میں آپ کو لفظ بہ لفظ پڑھ کے سناتا ہوں. کہتے ہیں پھر سیدنا ابو الغادیہ مزید فرمانے لگے صفحہ نمبر 9 پہ کہ ایک موقع پر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فلاں میری ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا. اس نے جو دکھایا ہے اس میں عربی یسب فلانن، کہ وہ فلانے صحابی کو گالیاں دے رہا تھا. اس نے اپنے ریسرچ پیپر میں جا بجا اتنی بریکٹیں لگائی ہیں، لیکن یہاں بریک نہیں لگائی اس نے. فلاں کون تھا؟ وہ حضرت عمار تھے. اور میری محبوب شخصیت، آپ کی محبوب شخصیت، آپ اس کا نام نہیں لے رہے، وہ حضرت عثمان غنی تھے جن کو گالیاں دے رہے تھے حضرت عمار. تو کہتے ہیں کہ میری محبوب شخصیت کو ایک برائی کے ساتھ ذکر کر رہا تھا، برائی کے ساتھ. وہاں جب حضرت خالد کی بات آتی ہے، عبد الرحمن بن عوف کو کہتے ہیں گالیاں دے رہے تھے، وہاں بھی لفظ یسبو ہے اور یہاں بھی لفظ یسبو ہے. تو وہاں تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ برائی کا ذکر کر رہے تھے، وہاں کہ گالیاں دے رہے تھے خالد بن ولید. دھوکہ دیتے ہو، 2 نمبری کرتے ہو. تو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کو گالیاں دے رہے تھے. تو سیدنا ابو الغادیہ کہتے ہیں، اب کہتے ہیں سیدنا ابو الغادیہ میرے سردار، اتنا آپ جو
اس حدیث کو 2812 بھئی اس جو 2812 کرنے والے ہیں ابو الغادیہ، اس کو آپ سیدنا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے سیدنا نے میرے سیدنا کو مار ڈالا اس لیے کہ میرے سیدنا کو وہ گالیاں دے رہے تھے۔ تو میری محبوب شخصیت لکھا ہے کہ میری محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم اگر لشکر میں تو میرے ہتھے چڑھ گیا تو تجھ سے نمٹ لوں گا۔ پھر جب جنگ صفین کا دن برپا ہوا تو اچانک وہی شخص مجھے میدان جنگ میں مل گیا۔ اس نے زرہ پہن رکھی تھی، مجھے زرہ میں ایک شغاف نظر آیا تو میں نے تاک لگا کر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا۔ کیوں مارا؟ وہ گالیاں دے رہے تھے اس لیے مارا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اہل سنت کا موقف ہے امن میں رہو گے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی مشاجرات کو ڈسکس نہ کرو۔ ہاں یہ کہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی حق پر تھے، دوسروں سے خطا ہوئی ہے، ان کی شان بیان کرو حضرت علی کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم محبت کرتے ہیں، جب ہم یہ باتیں ان کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، کہ تو یہ ناسبی ہیں۔ آپ نے اپنے ریسرچ پیپر میں لکھا ہے ناسبی کسے کہتے ہیں؟ ناسبی اسے کہتے ہیں جو حضرت علی کو گالی دے۔ ہم تو اس آدمی پر لعنت بھیجتے ہیں جو حضرت علی کو گالی دے، ہم اس آدمی پر لعنت بھیجتے ہیں، کروڑا لعنت ہے اس آدمی پر جو یہ کہے کہ کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر شہید کیا۔ آپ نے تو یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو الغادیہ نے اس لیے شہید کیا کہ وہ گالیاں دے رہے تھے۔ آگے چلیے کیا لکھتا ہے، مار ڈالا، لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ وہ مقتول شخص تو سیدنا عمار بن یاسر تھے، یعنی اس وقت تک سیدنا ابو الغادیہ سیدنا عمار بن یاسر کے اہم مرتبے سے ناواقف تھے۔ اور لکھا ہے اس نے ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس اپنے ریسرچ پیپر میں لکھا ہے کہ یہ اجتہادی طور پر ان سے یہ خطا ہو گئی اور انہیں قتل کر ڈالا۔ بھئی آپ خود ہی لکھ رہے ہیں، سیدنا لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اجتہادی طور پر ان سے خطا ہوئی اور قتل ہو گئے، اور جھوٹ اور تہمت یہ باندھ رہے ہیں کہ کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر۔ اور بنو امیہ کے کالے کارناموں کی ہم ان کو دفاع نہیں کر رہے، لیکن تو بنو امیہ کے کالے کارناموں کے پیچھے اپنا منہ کالا کیوں کر رہا ہے؟ اتنا منہ کالا تو نے کر دیا کہ صحابی رسول پر تہمت لگا دی کہ ان کے کہنے پر عمار کو شہید کیا گیا۔ لعنت ہو تیرے اس عقیدے پر، لعنت ہو تیری اس سوچ پر۔ اور تو لکھ کیا رہا ہے؟ لکھ یہ رہا ہے کہ جناب سیدنا ابو الغادیہ نے سیدنا عمار کو مار ڈالا اس لیے کہ سیدنا عمار سیدنا عثمان کو گالیاں دے رہے تھے۔ تو نے خود یہ لکھا ہے، اور نیچے خود ہی لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ جب انہیں پتا چلا تو انہوں نے کہا جی حضرت علی نے مروایا، ان کے لشکر میں آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں تو کیا حضرت حمزہ کو رسول اللہ نے مروایا کہ وہ ان کو جنگ میں لائے تھے؟ تو معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ نے حکم نہیں دیا تھا، انہیں اس کا علم نہیں تھا۔ تو قاتل کون؟ ابو الغادیہ۔ اس کی تحقیق کے مطابق سیدنا ابو الغادیہ نے سیدنا عمار کو مار ڈالا۔ اور جھوٹ کیسے؟ میں نے آپ کو دکھائی ویڈیو، جناب وہ ساری روتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ اس حدیث میں تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں انہیں افسوس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، اپنے اوپر لعنتیں ڈلوانا اور کسی پر تہمت لگانا کہ جناب کس کے کہنے پر مار ڈالا ہے، جناب کسی کے کہنے پر نہیں مالا، یہ تم نے تہمت لگائی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق تمہیں کوڑے لگنے چاہیے، تم پر حد لگنی چاہیے۔ تم نے حضرت عمار کی اتنی بڑی جو شہادت ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے اوپر ڈالی ہے کہ جناب کہنے پر مارا ہے۔ کس میں؟ حضرت امیر معاویہ کے کہنے پر، یہی کہنا چاہ رہا ہے۔ جو آگے کس طرح اس حدیث کا انکار تو حضرت معاویہ نے خود نہیں کیا یار، ان سے متعلق بھی حدیث موجود ہے، عمر بن عاص انہیں آگے بتا رہے ہیں، بس باطل تعویل انہوں نے کر لی اس کی کہ نہ علی لے کے آتا اور نہ یہ شہید ہوتا۔ پھر مولا علی کو جب پتا چلا انہوں نے کیا کہ اچھا پھر حمزہ کا قاتل کیا رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے اور نہ وہ شہید ہوتے؟ یہ کون سی کہانیاں کروا رہے ہو جی؟ یہ کون سی آپ کہانیاں کرا رہے ہیں؟ دیکھا خود یہ مان رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل تعویل کی۔ ان کو جب پتا چلا کہ حضرت عمار بن یاسر شہید ہوئے تو انہوں نے یہ بات کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ کیا حضرت حمزہ کا قتل آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام اس کو لے آئے؟ تو معلوم ہوا کہ کسی کے کہنے پر نہیں، حضرت ابو الغادیہ نے حضرت عمار کو اس لیے شہید کیا کہ وہ گالیاں دے رہے تھے۔ یہ باتیں اس طرح ڈسکس نہیں کرنے والی تھی، لیکن اس نے اپنے نامہ اعمال میں لعنتیں لکھوانی تھی، تہمتیں بھیجنی تھی،
تو نبی علیہ السلام کی مخالفت اس نے کرنی تھی، جو آپ علیہ السلام نے تعلیم دی تھی اس کے خلاف اس نے جانا تھا، اور اس لیے اس نے ذلیل و رسوا ہونا ہے، اور یہ ہو رہا ہے۔ کتنی بڑی اس نے تہمت لگائی ہے۔ آگے دیکھیں جناب البانی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، یہ بھی ذرا سنیں۔ اور محدث اعظم سعودیہ عرب میں اہل حدیث کے امام، اس دور کے امام بخاری شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2008 نمبر، جو عربی نمبرنگ کے مطابق ہے، ابن حجر اسقلانی کا رد کیا کہ یہ بڑی مشکل تعویل ہے کہ اس کو صحابیت اور اصحاب شجرہ والی فضیلت مسلم شریف کی کفایت کر جائے گی، کہ اصحاب شجرہ جو ہیں ان کے بارے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ انہوں نے کہا یہ جنرل حدیث ہے، جب اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کسی کے بارے میں فرما دینا، اس سے وہ عام جو اس کی فضیلت ہے وہ اٹھ جائے گی۔ البانی نے جواب دیا ابن حجر اسقلانی کو، بھائی تیرا ہی انداز ہے، تیری ہی ٹون ہے، ابن حجر اسقلانی کے مقابلے میں البانی تو شے کچھ نہیں، تو البانی کو ابن حجر اسقلانی کے مقابلے میں لانا چاہتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مسلم کے مقابلے میں مسند احمد شے کوئی نہیں، یہ تیرا انداز ہے۔ تو کہتا ہے کہ جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زہر دیا گیا یہ تو سیاستہ میں ہے ہی نہیں، یہ روایت کہیں اور ہے۔ اگر ان حدیثوں میں، ان کتابوں میں اتنا دم ہوتا تو وہ سیاستہ میں جگہ پاتے۔ تو نے کون سی زبان استعمال کی ہے ذرا دوستو وہ بھی دیکھ لیں۔ یہ ایون خالد ابن ولید کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا جی، ان کے پاس ایک بندہ زہر لے کے آیا، انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے پی لیا، استغفر اللہ۔ یعنی خالد ابن ولید جو ہیں وہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے بزرگ بابے تھے؟ وہ صحابی تھے بھائی، وہ بابی نہیں تھے۔ علی بھائی، خالد ابن ولید کے زہر پینے والا واقعہ کے بارے میں ایک بریلوی مفتی نے درجنوں کتابوں سے دلیل دی ہے کہ وہ واقعہ حسن ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا موقف ہے؟ یہ جو درجن کتابیں، ان میں سے ایک کتاب بھی نہیں ہے جو کتب ستہ میں آتی ہو، اسی وجہ سے یہ کتابیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں نا۔ اگر ان کی یہ حیثیت ہوتی تو مین کتابوں میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہوتی۔ جی آپ نے دیکھا اور سنا کہ ان میں اگر کوئی حیثیت ہوتی تو یہ سیاستہ سے باہر کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ یہ درجنوں کتابیں جس میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، فضائل ہے، مسند احمد ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کی کتاب، اس طرح کثیر تعداد میں احادیث ہیں جن کی توہین کر رہا ہے کہ اگر ان میں ایسی حیثیت ہوتی تو یہ سیاستہ میں آتے، یعنی سیاستہ کی حیثیت ہے، ان کے مقابلے میں دوسری کتابیں شے کوئی نہیں۔ جناب آپ جو روایت دکھا رہے ہیں کہ عمار کے قاتل وہ جہنمی ہیں، تو وہ تو مسند احمد میں ہے، آپ کی ٹون کے مطابق، آپ کی ڈاکٹرائن کے مطابق وہ تو شے کوئی نہیں، کیونکہ مسلم میں جو حدیث ہے یہ بھی جھوٹ بولا کہ جناب البانی کا وہ جنرل ہے، یہ اسپیسیفک ہے، سارا جھوٹ ہے، وہ جنرل نہیں، وہ نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے یہ دیکھ لیں، جو اس نے دکھایا وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ 6404 حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، انشاءاللہ اصحاب شجرہ، درخت والوں میں سے کوئی ایک بھی جس نے اس کے نیچے بیعت کی تھی جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ کوئی ایک بھی، یہ جنرل نہیں ہے، ہر ایک کے لیے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو اصحاب شجرہ ہیں، آپ علیہ السلام نے درخت کے نیچے جن سے بیعت لی تھی اس میں ابو الغادیہ بھی تھے، کہ کوئی ایک بھی ان میں، سب کو، یعنی ایک ایک فرد جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ البانی کا دفاع کرتے ہوئے جناب البانی کہہ رہے ہیں، ابن حجر اسقلانی کو اس کو نے جواب دیا۔ پہلی بات یہ کہ البانی ابن حجر اسقلانی کے مقابلے میں کوئی شے نہیں، کچھ بھی نہیں، اور مسلم کے مقابلے میں آپ کی ٹون کے مطابق مسند احمد شے کوئی نہیں۔ آپ ہی کہتے ہیں کہ مسند احمد نے جگہ نہیں پائی سیاستہ میں، تو سیاستہ میں مسلم ہے۔ مسلم میں آپ علیہ السلام کے فرمان ہے کہ اصحاب شجرہ میں سے کوئی ایک بھی جس نے اس کے نیچے بیعت کی تھی وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا، تو وہ سیدنا ابو الغادیہ بھی تھے۔ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ وہ جہنمی نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ البانی کہتے ہیں کہ جناب وہ جہنمی ہیں۔ اگر وہ جہنمی ہے آپ مانتے ہیں تو پھر آپ سیدنا کیوں لکھ رہے ہیں؟ آپ تو دو نمبر ہے، آپ ایک جہنمی کو سیدنا لکھ رہے ہیں، رضی اللہ عنہ لکھ رہے ہیں، یہ تو آپ پر فتویٰ لگے گا۔ جو جہنمی آپ کے مطابق آپ کہتے ہیں کہ ان پر یہ روایت نہیں آئے گی، یہ مسند احمد والی لگے گی کہ ان کے مال لٹنے والا جہنم میں ہوگا، تو پھر آپ پر تو فتویٰ لگے گا کہ آپ سیدنا کہہ رہے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سیدنا ابو الغادیہ جہنم میں ہوں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب یہ رافضیت میں ایسے لوگ جاتے ہیں ان کی مت ماری جاتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اہل سنت کا پیارا موقف ہے ان باتوں میں نہ پڑو،
بہت پھنسو گے، برے پھنسو گے۔ اب کتنا یہ پھنس رہا ہے۔ ایک تو بہت بڑی تہمت لگائی کہ کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر، میں نے آپ کو دکھایا کسی کے کہنے پر نہیں۔ اور پھر جس نے یہ قتل کیا اپنے ایک ریسرچ پیپر میں کہہ رہا ہے کہ اجتہادی طور پر خطا ہوگی، اب کہہ رہا ہے جناب وہ جہنمی ہوں گے، لکھ رہا ہے کہ سیدنا۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، اور کیسا یہ باولا ہو گیا ہے۔ آگے دیکھیں اس باولے پن کی مثال، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ بنو امیہ کو چھپانے کے لیے فرنٹ پہ نا حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کو لے آتے ہیں۔ بھئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یہ تو بنو امیہ میں ایسے ہیں جیسے کہ آل فرعون میں موسیٰ، یہ تو بنو امیہ میں ایسے ہیں جیسے کہ آل فرعون میں موسیٰ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ میں ایسے ہیں جیسے آل فرعون میں موسیٰ علیہ السلام۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی آل بنا دیا۔ اتنا بڑا بدبخت۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، فرعون والے قبطی ہیں۔ ایک بچے کو پتا ہے، پہلی کلاس والا بچہ جس نے ترجمہ پڑھا ہوگا اسے معلوم ہوگا کہ فرعون والے قبطی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ اس کا اتنا دماغ پھر گیا، اتنی اس نے لعنتیں حاصل کر لیں، اللہ کی اس پر اتنی لعنتیں پڑیں کہ اس کو سنبھلنا نہیں آ رہا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا مثال دے رہا ہوں۔ اور جناب بنو امیہ بھائی بنو امیہ میں یہ دو شخص بڑی فضیلت والے ہیں، لیکن جھوٹ بولنا کسی پر تہمت لگانا کہ کسی کے کہنے پر ہوا ہے، وہ تو آپ لعنت حاصل کر رہے ہیں۔ اور بنو امیہ کے کالے کارنامے، ان کے پیچھے آپ چھپ گئے، آپ نے اپنا منہ بھی کالا کر لیا۔ بنو امیہ کے بغض میں آپ نے حدیثوں میں تحریف کر دی، آپ نے تہمتیں لگا دی، آپ نے حضرت عثمان غنی اور عمر بن عبدالعزیز کو کس طرح مثال دی، یہاں تک کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی اور نسل میں سے گنوا دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آگے مزید دیکھیں اس کا دماغ کیسے خراب ہو رہا ہے۔ اس کا دماغ اب کام نہیں کر رہا، اتنا یہ باولا ہو گیا، جس طرح کتا باولا ہوتا ہے نا، ہر جگہ منہ مارتا ہے۔ اب کیسے منہ مار رہا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کیسے کر رہا ہے، یہ ذرا دیکھیں۔ تم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی مرتد، دوسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی کافر، رومنز اور پرشینز، تیسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی بلوائی، چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون اے رضی اللہ عنہ۔ چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی، میں تو جب بولا ہوں رضی اللہ عنہ کا ہے، اس پمفلٹ میں سینکڑوں دفعہ نام آیا ہے حضرت معاویہ کا، ہر دفعہ رضی اللہ عنہ لکھا ہے، آپ کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے۔ ہاں، اتنی کون رسپیکٹ دیتا ہے؟ اتنی رسپیکٹ تو امام بخاری مسلم نے نہیں دی ہوئی ہے۔ چوتھے کے مخالفین کون؟ رضی اللہ عنہ۔ اتنی دشمنی چوتھے کے ساتھ کہ ان کے مخالفین کو رضی اللہ عنہ کہہ رہو۔ خود آگے کہہ رہا ہے میں نے اتنی عزت دی ہے، وہ شرم کر، ڈوب مر۔ اپنے آپ کو ذلیل کیسے کر رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کو آپ رضی اللہ نہ کہیں، پہلے یہ کہہ رہا ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نہ کہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہ کہیں، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نہ کہیں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نہ کہیں، بھئی ان کو رضی اللہ آپ کہہ رہے ہیں۔ اتنی دشمنی، مرزا تم اتنی دشمنی کر رہے ہو حضرت علی سے کہ تم بار بار کہہ رہے ہو رضی اللہ عنہ، اور کہہ رہا ہے کہ میں آپ کہتا ہوں تب بھی رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، جب نام لیتا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو کہتا ہی کہتا ہوں، لیکن جب آپ کہتا ہوں تب بھی رضی اللہ عنہ کہتا ہوں۔ بھئی پھر آپ کا وہ سوال کدھر گیا، آپ کا وہ طنز کدھر گیا کہ چوتھے کے مخالفین رضی اللہ عنہ؟ اتنی دشمنی، تو اتنے دشمن بن گئے تم خود ہی کہہ رہے ہو رضی اللہ عنہ۔ شرم کرو، حیا کرو، لعنتیں حاصل نہ کرو، تہمتیں نہ لگاؤ۔ نبی علیہ السلام کا فرمان جو تہمت لگائے اس کو کوڑے لگاؤ۔ تو کوڑوں کا مستحق ہے، لعنتوں کا مستحق ہے۔ ایسے لعنتی کے پیچھے مت جائیے، آپ بھی لعنتی بن جائیں گے۔ اللہ آپ کو لعنتوں سے بچائے اور ایسے لعنتیوں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔